السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ تجوید کے مطابق اس کو سمجھیں گے کہ اس کے حروف کو ہم کیسے ادا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یا کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے کہ جب ہم اپنی ایک بند مٹھی کی انگلی کو درمیانی رفتار سے، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اس رفتار سے کھولیں گے تو اتنی دیر میں ہمارا ایک الف پڑا جائے گا۔ اور یہ مد جو ہے اس کو ہم 6 انگلیاں کھول کر لمبا کریں گے۔ اس کے بعد واو کی دفعہ ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ والقرآ، قاف کی آواز کو موٹا نکالیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والقرآ، الف کے اوپر آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے۔ جس الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے قرآن پاک میں اس کو تجوید کی اصطلاح میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے۔ والقرآن الحکیم، الحکیم، ہا کی آواز کو ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ کاف کو ہم موٹا باریک پڑھیں گے۔ آیت کا آخری لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ وقف سے پہلے بھی ہو تو ہم اس کو 2-2.5 حرفوں تک کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ میں انتہائی مختصر قواعد کے ساتھ یہ بات بیان کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں سپیس دے کر پڑھوں گی تو آپ میرے پیچھے اس کو ادا کریں۔ یاسین، والقرآن الحکیم، انک، اب حمزہ کے نیچے زیر ہے اس کو ہم باریک کریں گے۔ ان، نون کے اوپر تشدید آ گئی، اس کے اوپر ہم ایک الف کی مقدار اخفا کریں گے، غنہ کریں گے۔ انک، اور نون مشدد کا جو غنہ ہے وہ ہم اپنی زبان کا جو سرہ ہے اس کو جہاں پہ موڑ کر اپنی زبان کو، اور تالو کے جس حصے کے ساتھ ہمارا وہ سرہ لگے گا ادھر ہی ہم اس کو روک لیں گے، اور روک کر ایک الف کی مقدار وہاں پر رکیں گے، اور یہ ہمارا نون مشدد کا غنہ ہوگا۔ انک، انکا نہیں پڑھیں گے۔ انک لمی، لامی نہیں پڑھیں گے۔ لمی نل، لمی نل مرز، میم کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ لمن مرسلین، مرسالین نہیں پڑھیں گے۔ مرسلین، انک لمن المرسلین، علی، اس کو آلا نہیں پڑھیں گے۔ آئین کو اوپر جو زبر ہے اس کو جلدی سے پڑھ لیں گے۔ لا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ علی، سرا، صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ سرا کی جو نیچے صاد کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی سے پڑھیں گے، اس کو سیرا نہیں پڑھیں گے۔ سرا، را کو موٹا کریں گے، اور یہاں پر جو الف آ رہا ہے اس سے پہلے چونکہ زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، اس کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ سرا، اس کو سرا نہیں پڑھیں گے۔ سرا تم، تا کو موٹا کریں گے، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور
آگے میم مشدد آ رہا ہے، میم مشدد کے اوپر ہم نے ایک الف کی مقدار رکنا ہے. صراطم صراطم مستقیم مستقیم. میم کو باریک پڑھیں گے، سین کو بھی باریک پڑھیں گے. مستقیم. قاف کو موٹا کریں گے، آگے جو یا آ رہی ہے یا کے اوپر جزم ہے اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. اور چونکہ یہ آیت کا آخری لفظ ہے، عام اگر یہ آیت کے اندر آ جاتا تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آیت کا آخری لفظ ہے تو ہم اس کو 2-2.5 حرفوں کے برابر اس سے بھی زیادہ لمبا کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. مستقیم علی صراط صراط مستقیم. آگے تا کو باریک پڑھیں گے اور نون کے اوپر جزم آ رہی ہے. یہاں پر اپنی آواز کو ہم ناک کے بانسے میں چھپائیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے، تن نہیں پڑھیں گے. تاں تاں زی تاں زی لل تاں زی لل عزیز عزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز. عین کی آواز نکالیں گے، عزیز عزیز الرحیم. لی لام کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کریں گے. لی تا کو باریک پڑھیں گے. لی تو آگے نون کے اوپر جزم آ گیا، یہاں پر پھر اخفا کریں گے ایک الف کی مقدار. لی تو زیرہ لی تو زیرہ قومم قو کو بھی ایک الف کے جتنا ہم نے لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ لین کا قاعدہ ہے. قومم آگے میم مشدد ہے، اس وہاں پر بھی ایک الف کے جتنا رکیں گے میم مشدد کے لیے. آگے مد کے لیے ہم نے 3 انگلیاں لمبا اس کو کرنا ہے. قومم انذرا انذرا. یہاں پر نون کی جو آواز ہے اس کو پھر اپنے ناک کے بانسے میں چھپائیں گے. اس کو ان نہیں پڑھیں گے. زی را زی را انذرا آباؤہم حمزہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. با کے اوپر جو مد ہے اس کے لیے ہم اس کو 6 انگلیاں لمبا کریں گے. اونی اوہم فہم غافلون غافلون نہیں پڑھیں گے. غا کے اوپر جو غین کے اوپر جو کھڑا مد ہے، کھڑا زبر ہے، اس کے لیے ہم اس کو ایک الف جتنا کھینچیں گے. غا فی کو جلدی سے ادا کر لیں گے. غافلون غافلون. لقد یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے، قاف کو موٹا کریں گے، دال کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے. لقد اس کو لقد نہیں پڑھیں گے. لقد حق القول حق القول. کاف کے اوپر چونکہ تشدید آ گئی ہے اور قاف تا با جیم دال جب یہ مشدد ہو جاتے ہیں تو جماؤں کے ساتھ ان پر تشدید کو ادا کیا جاتا ہے. حق القول قو کو بھی ہم ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے. لو کے اوپر لام کے اوپر پیش ہے، لو کو لمبا نہیں کریں گے. قولو نہیں پڑھیں گے. قولو حق القول لو کو لمبا نہیں کرنا. اب یہاں پر جو عین کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس کو آلا نہیں پڑھیں گے. علی حق القول علی. ہم اس کو 4 انگلیاں لمبا کھول کے پڑھیں گے علی کو. علی اکثرہم
اس کو اکثارہم نہیں پڑھیں گے، اکثرہم نہیں پڑھیں گے، اکثرہم. سا کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی جلدی سے پڑھیں گے، را کے نیچے جو زیر ہے اس کو باریک کریں گے لیکن جلدی سے پڑھیں گے. اکثریہم نہیں پڑھیں گے، اکثریہم. ہا زیر میم ہم، اکثریہم. فہم، لا کو ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوٹا نہیں پڑھنا. اگر اس کو ہم نے پڑھا فہم لا یومنون تو اس کا مطلب بالکل بدل جائے گا. ابھی اس کا مطلب بن جا رہا ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اگر آپ اس کو لا کو لمبا نہیں کرتے، صرف اس کو پڑھتے ہیں لا فہم لا یومنون، تو اس کا مطلب بن جائے گا کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. اس لیے جب بھی لام زبر لا آئے اس کو آپ نے چھوٹا پڑھنا ہے، اور جس وقت لام زبر الف لا آئے تو اس کو آپ نے لمبا پڑھنا ہے. ان کے چھوٹا اور لمبا پڑھنے سے ان کے معنی میں بالکل الٹ قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے. فہم لا یؤمنو، یہاں پہ یو جو ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ جو یو کے اوپر چھوٹی عین کی شکل کا حمزہ ہے وہ ساکن ہو گیا، یعنی کہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. اب اس کو بھی ہم نے جھٹکا دینا ہے. یو یو می، یو می نون، یو می نون. انا، اب نون میں شدد آ گیا تو پہلے اس کے لیے رکیں گے اور اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. اس کو انا نہیں پڑھیں گے، انا، اور انا نہیں پڑھیں گے. انا جعلنا، جعلنا فی. اب فی کو ہم نے 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں لمبا کرنا ہے. فی اعناقہم، اعناقہم. یہاں پر اپنی حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کو جلدی سے ادا کر کے عین کی آواز کو ادا کریں گے، اور نا کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. اعناقہم اغلالا، اغلالا. یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف فار ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. اغلالا فہیہ، اس کو فہیہ نہیں پڑھیں گے، فہیہ جلدی سے، کیونکہ یہ کے اوپر زبر زیر پیش ہے، زبر اور زیر اور پھر زبر ہے، حرکات ہیں تو ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. فہیہ الی الاذقان، الی الاذقان. فہم، فہم مقمحون. فہم کو ہم آگے جو میم مشدد ہے اس کے ساتھ ملا کر ایک الف کے جتنا وہاں پر رکیں گے. فہم مقمحون، فہم مقمحون. وجعلنا، وجعلنا، نا کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اس کو نا نہیں پڑھیں گے. وجعلنا من بینی. اب یہ جو نون کے اوپر ہمیں چھوٹا سا میم لکھا آ رہا ہے اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر ہم نے ایک الف کے جتنا اس کو رکنا ہے. من بینی، اس کو من بینی نہیں پڑھیں گے، من بینی، نی، بئی نی. بئی کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے. من، پہلے ہم رکے ایک الف کے جتنا. من بینی ایدیہم، ای کو بھی ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، دی کو بھی ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر جو یا ہے یہ ساکن ہو گئی ہے، یا کے اوپر جزم آپ کو نظر آ رہی ہے. ایدیہم صدوں، دال کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے اس کو آگے واو کے شد کے اندر ہم ملا دیں گے اور اس کی آواز کو ہم ادا کریں گے. صدوں ومن. اب یہاں پر نون کے بعد ہم جو ہار ہے اس کو نون کو ہم کلیئر پڑھیں گے. ومن خلفہم، دوبارہ سے آگے صدوں کے بعد ہم اخفا کریں گے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف فار ہے تو یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے ایک الف کی مقدار. صدوں فاغشیناہم، فاغشیناہم. فہم
لا یبصرون. یب با کے اوپر جزم آ گیا ہے، وہاں پہ کلکا رکھیں گے. یب سی ساتھ موٹا پڑھیں گے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، اس کے زیر کو جلدی سے پڑھ لیں گے. یبصرون، یبصرون نہیں پڑھیں گے. یبصرون. وسواء، سوا کے اوپر جو مد ہے اس کو ہم 6 انگلیاں لمبا کریں گے. وسواء علیہم، علیہ کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، لئی کو. علیہم اانذرتہم، یہاں پہ نون ساکن، نون کے اوپر جزم آ گئی ہے، ہم یہاں پہ پھر اخفا کریں گے. اس کو انذرتہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم انذرتاہم نہیں پڑھیں گے. اانذرتہم ور، ور را کو موٹا کریں گے. اانذرتہم، آگے تا کو پھر باریک پڑھیں گے. اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں پر پھر ہم تو ایک الف کے مقدار اخفا کریں گے. تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون. تو اب یہ 10 آیات ہیں، ان کو میں اسپیس دے کر پڑھتی ہوں تاکہ آپ اس کے پیچھے پڑھ کر دہرائی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا
یؤمنون. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق آسان فرما دے. آپ کوشش کریں. جو میں نے سپیس دے کر پڑھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ اس کے پیچھے دہرائی کریں، اور اس سے پہلے میں نے قواعد بیان کیے جو کہ انتہائی مختصر قواعد تھے، تو ان قواعد کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان قواعد کو آپ پھر اپلائی کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس کوشش کو روز محشر ہمارے لیے بخشش کا باعث بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد واصحابہ محمد وازواجہ محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.